السلام علیکم. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا گیا، اور ایک سلسلہ علامہ اقبال کے ساتھ میرا اپنا بھی بنتا ہے کہ when I was growing up in Lahore تو اقبال ڈے منایا جاتا تھا اور شورش کشمیری اس کے ہوتے تھے اسٹیج سیکرٹری. تو وہاں پہ اقبال کا کلام جو بیان ہوتا تھا اس سے پبلک میں ایک خاص قسم کا اثر تھا. پھر دنیا بدلی اور اس کے ساتھ I also grew up. تو اب میں کوئی since 1973 میں اسٹاکہولم میں بیسڈ ہوں. اب میں وہاں پہ پڑھا نہیں رہا، میں ریٹائر ہو چکا ہوں، اسی لیے اب مجھے پروفیسر سے انہوں نے پروفیسر ایمریٹس بنا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ایک ٹائٹل ہے بس کہ لائف ٹائم آئی ایم اے پروفیسر، لیکن میری کوئی سیلری نہیں ہے اور میری کوئی آبلیگیشنز نہیں ہے، بٹ آئی کین ٹیک پارٹ ان دا سیمینارز. میں چاہوں تو پوسٹ ڈاک ریسرچ بھی جو ہے نا اس کو لیڈ کر سکتا ہوں، سپروائز کر سکتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ آپ کی اس انویٹیشن کا اور اس موقع کا کہ آپ کے ساتھ جو میری اس 2 کتابوں کی فائنڈنگز ہیں اس کو میں شیئر کر سکوں. مجھے پورا اس کا احساس ہے کہ جو میری باتیں ہیں وہ انکنونشنل ہیں، اور اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو بھی دکھانی پڑے گی وہ کیا کہتے ہیں ٹالرنس، کیونکہ میری جو اپنی فائنڈنگز ہیں وہ جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے اس کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتی، اور نہ انڈیا کے نیشنل نیریٹو کے ساتھ کوئنسائڈ کرتی ہے. میرے خیال سے اس میں ایک اور پوزیشن بھی بننی چاہیے. دا پارٹیشن. اب اس پورے یعنی یہ جو ایکسپریشن ہے اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجات تھی مسلمانوں کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا. تو یہاں پہ بھی جھگڑا ہے نا مسلمانوں کے اندر کہ اس کے کس طریقے سے دیکھا جائے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. کوئی ایک ڈیٹ نہیں ہے جس سے ہم شروع کریں کہ پارٹیشن کا سلسلہ کیسے شروع ہوا. مثلا محمد علی جناح قائد اعظم نے 8 مارچ 1944 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں امریکن اور برٹش کورسپونڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ the foundations of Pakistan were laid when the first Indian converted to Islam because he was ostracized by his community. تو کچھ لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں پاکستان کی کہانی. جو زیادہ سننے میں آتی ہے وہ ہے کہ جی محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اور پھر محمود غزنوی کے بعد اور پھر جو ہے ہمارے صوفی اکرام جو ہیں ان کے پیغام کے بعد یہاں پہ اسلام پھیلا. تو مسلمانوں کے اندر بھی اس پہ کئی پوزیشنز ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ ساری ہسٹوریکل جو ہے نا ڈیبیٹ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں شروع کرتا ہوں 1936 کے لکھنؤ سیشن سے جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا ہوا. یہ میری آنے والی جو کتاب ہے محمد علی جناح پہ، اس میں نے یہ اس کی ریسرچ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مین بات پنجاب کی پارٹیشن اور اس کا گیرزن اسٹیٹ پاکستان کیسے بنی اس میں سے وہی ہوگا فوکس، لیکن جسٹ دا بیک گراؤنڈ. اس کے اندر جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ ہم اگر ایک آزاد ہندوستان میں حکومت فارم کریں گے تو جو بڑی ذمہ داری ہے اس کو ہم ابالش کر دیں گے. اور آگے جا کے 1-2 پیراگراف کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سوویت ماڈل سوشلزم لایا جائے گا اور ایک سوشلسٹ ہندوستان بنایا جائے گا. جب نہرو نے یہ اعلان کیا تو کانگریس کے اندر 3 بڑے نام جو ہیں وہ انہوں نے ریزائن کر دیا. ان میں سے ایک تھے سردار پٹیل، ایک کرپلانی اور ایک ڈاکٹر راجندر پرساد. انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان ایک سوشلسٹ ملک ہوگا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. تو مہاتما گاندھی نے پھر اپنی کوشش سے ان کو منایا کہ جی آپ واپس رہیں، ہم اس پروگرام سے تھوڑا سا اسٹیپ بیک کریں گے.
ویسے دیکھا جائے تقسیم کی بات جو ہے وہ دونوں طرف سے پہلے سے ہی ہو رہی تھی. 1857 کے اپرائزنگ کے بعد ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں یہ دونوں سوچیں پائی جاتی ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. اس میں ہندو جو تھے اپنا نیشنلسٹ ایکسٹریمسٹ آپ کہہ لیں ان کا بھی موقف تھا. اور ہماری طرف سے جو نام لیا جاتا ہے وہ ہے پیسہ اخبار کے ایڈیٹر تھے محبوب عالم کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ اس کا آئیڈیا دیا. اور اس کے بعد کھیری برادرز جو ہیں انہوں نے 1917 میں اسٹاک ہوم میں جہاں میں رہتا ہوں سوشلسٹ انٹرنیشنل جو تھی سیکنڈ انٹرنیشنل وہاں پہ بھی آئیڈیا پیش کیا کہ اگر ایک انڈیا میں ہم ایک اسلامی سوشلسٹ بنیاد پہ پاکستان ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے بھی وہ ہے علامہ اقبال کا 1930 کا جو ہے الہ آباد کا ایڈریس جس میں انہوں نے ایک خاکہ سا دیا کہ یہاں پہ اگر نارتھ ویسٹ میں مسلمان اپنی ایک اسٹیٹ بنائے تو وہ ایک مناسب چیز ہوگی. اور ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ یہ کوئی کمیونلزم نہیں ہے بلکہ دو قوموں کا ایک توازن کے طور پہ دو ملکوں میں رہنے کا خیال ہے. لیکن اس کو انگریزوں میں سے ابو ٹامسن ہے آئی تھنک دیٹس دی نیم اس نے کویشچن کیا کہ یہ تو بات آپ کر رہے ہیں کوئی پین اسلامک اسٹیٹ کی جو کہ برطانیہ کے برٹش امپائر کے خلاف بنے گی. تو وہاں پہ ایک لیٹر ہے علامہ صاحب کا سین کہ میرے جو سوچ ہے وہ برٹش جو ہے امپائر کے باہر نہیں بلکہ ہم فرنٹ لائن ہوں گے آپ کی حملہ آوروں کے خلاف. تو یہ لیٹر بھی وہاں پہ یہ آل ان پبلک ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میں پریزنٹ کیا. اور یہاں پہ شیروانی جو ہے انہوں نے پوری اقبال کی ساری انگریزی تصانیف جو ہے وہ اکٹھی کر کے بزم اقبال کی طرف سے پبلش کی ہیں. سو آئی ایم کوٹنگ دی اوریجنل سورسز. سو وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ڈیڈ ہی وانٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ اور an autonomous Muslim unit within the British Empire. چودھری رحمت علی جو ہے انہوں نے یہ پوائنٹ آف ویو جیسے کہا جاتا ہے کیمبرج میں دیا کہ جی PAKIST یہاں کے پورے نارتھ ویسٹ کے علاقوں جو چیز دونوں دفعہ بھول گئے اپنا بوتھ اقبال اینڈ چودھری رحمت علی واز کہ ان کی جو یہ نارتھ ویسٹ کی اسٹیٹ ہے اس میں سے 80% جو مسلمان ہندوستان کے ہیں وہ اس سے باہر تھے. یہ پاپولیشن وائز it did not include all Muslims of the subcontinent. یہ نارتھ ویسٹ میں اگر بنتی تو جو بنگال کے مسلمان ہیں اور جو باقی سارے ہندوستان میں مسلمان ہیں اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے. اور چودھری رحمت علی کی کئی اس کے بعد تصانیف آئی ہیں کیونکہ بعد میں ان پہ تنقید بھی ہوئی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک اور آئیڈیا بھی دیا کہ جہاں جہاں مسلم انکلیو ہیں ہندوستان میں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں بنائی ہیں. صدیقستان، فاروقستان، حیدرستان اور عثمانستان اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور چھوٹے چھوٹے یونٹس کا ان کا خیال آیا. محمد علی جناح جو تھے وہ آنے والی کتاب میں نے ان کے 4 پیریڈ بنائے ہیں. لوگ اکثر 3 پیریڈ میں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. وہ ہوتا ہے انڈین نیشنلسٹ، مسلم نیشنلسٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان. میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جناح کے 4 پیریڈ ہیں زندگی میں. انڈین نیشنلسٹ، مسلم کمیونٹیرین، مسلم نیشنلسٹ اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان. واٹ از مسلم کمیونٹیرینزم؟ کمیونٹیرینزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو آپ ترجیح دیتے ہیں لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک کی تقسیم چاہتے ہیں بلکہ ایک ہی ملک میں آپ ان کے لیے رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو 1920 کے بعد جناح واز اے مسلم کمیونٹیرین. انہوں نے نیگوشیٹ کیا کانگریس کے ساتھ کہ کوئی ایسا فارمولا ایکسیپٹ ہو جائے جس میں پاور شیئرنگ جو ہے نا اس پہ اگریمنٹ ہو جائے.
اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں مطلب کہ ہسٹری اتنی بار بار دہرائی گئی ہے، لیکن مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ یعنی 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا ہے اس میں 1/3 ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی سینٹر میں، اور جو مائنورٹی پروونسز ہیں وہاں پہ ڈبل آف پاپولیشن پرپورشن، یعنی مدراس میں اگر 7% مدراس پریزیڈنسی میں 7% مسلمان پاپولیشن تھی تو ان کو 15 سیٹیں دی گئی، 15% سیٹیں دی گئی۔ لیکن اچھا یہ سارے مسلم مائنورٹی پروونسز میں ڈبل کر دی انہوں نے سیٹس ریپرزنٹیشن کی، مگر پنجاب کے اندر جہاں پہ مسلم پرپورشن تھی 56%، وہاں پہ وہ نیچے لا کے 50 انہوں نے کر دیا۔ اور بنگال کا المیہ یہ تھا کہ بنگال میں پہلے سے 52% مسلمان تھے، لیکن یہ صرف رائٹ ٹو ووٹ آپ جانتے ہیں بڑا ریسٹرکٹڈ تھا، اور وہ پراپرٹی اور ایجوکیشن بیس تھا۔ تو ایکچوئل بنگال اسمبلی کے اندر 19% صرف مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن تھی، تو اس کو انہوں نے بڑھا کے 40% کر دیا، 52 نہیں کیا۔ تو دو مسلم میجورٹی پروونسز میں ریپرزنٹیشن کم ہوئی، اور جہاں پہ یہ مائنورٹی میں تھے انہوں نے ڈبل کر دیے۔ یہ ہے لکھنؤ پیکٹ کی بیک گراؤنڈ، جس پہ علامہ اقبال نے اور پنجاب کے لیڈروں نے بہت پروٹیسٹ کیا۔ وہ بھی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے خیال سے پنجاب کی ایک مسلم اکثریت کی حکومت یہاں پہ آسانی سے بن سکتی ہے اگر ہم اس قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ تو وہاں پہ ایک پوائنٹ آف ویو میں ڈفرنس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ انگریز کا جب تک آپ رول نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ساری جو ہے پارٹیشن کا جو ساگا کہہ لیں، ڈرامہ کہہ لیں، ٹریجڈی کہہ لیں، ایمانسیپیشن کہہ لیں، اٹس آل اپ ٹو یو، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ انگریزوں نے جو بھی پالیسیز بنائی وہ یہاں سے جانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ایٹ آل کاسٹ ٹو ریٹین اے ہولڈ اوور انڈیا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایک برٹش آئلز بائی اٹ سیلف از نتھنگ وداؤٹ اٹس کالونیز، اور یہاں پہ سے مین آرمی کی ریکروٹمنٹ ہوا کرتی تھی، اور پنجاب سے خاص طور پہ۔ اور علامہ اقبال نے بلکہ یہ آرگیو کیا ہے کہ آپ کی جو برٹش امپائر ہے وہ مسلمانوں کی خدمات کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اوور ریپرزنٹیشن تھی مسلمانوں کی ان دا انڈین آرمی، جسے برٹش انڈین آرمی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا تھا انڈین آرمی۔ پاکستان مسلمانوں کی ایز اے ہول پاپولیشن واز 25%، لیکن آرمی میں 42 سے لے کے 38% تک مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن رہی ہے۔ اسی طرح پولیس میں ہمیشہ مسلمانوں کی اوور ریپرزنٹیشن رہی ہے۔ مثلا پنجاب میں 73% آف پولیس واز مسلم، وین برٹش پنجاب میں مسلمانوں کی پاپولیشن 57.1 تھی۔ یہ 1941 کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ پیچھے بھی جائیں تو اسی طریقے سے ہے۔ مثلا یو پی کے اندر مسلمز are only 14%، لیکن وہاں پہ 50% پنجاب یو پی پولیس میں مسلمان تھے، کیلکٹا میں بھی تھے، بامبے میں تھے۔ فار سم ریزن مسلمانوں کو اور پختونز کو برٹش نے اپنی فوج میں ترجیح دی تھی 1857 کے بعد۔ تو پنجاب کا موقف جو ہے وہ اس کے خلاف تھا لکھنؤ پیکٹ کے۔ لیکن لکھنؤ پیکٹ یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تو وہی بولوں گا جو میں نے یہ کانگریس کو بھی سلام دینا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اتنی اوور ریپرزنٹیشن دی، یعنی اکوموڈیٹ کرنا مسلمانوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ان کا جذبہ اگر آپ نہیں مانتے تو دیٹس اپ ٹو یو، لیکن لاجکلی دیر از نو اسکیپ کہ اگر آپ اتنی زیادہ اوور ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں تو دیر از سم ہیئر اے ول ٹو اکوموڈیٹ۔ اچھا 1924 میں جا کے مسلم لیگ نے کہا کہ جی یہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے نا یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وی ہیو ٹو ایڈ اے فیو مور تھنگس، یعنی سندھ کی جو ہے ایک سیپریٹ پروونس بنایا جائے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں وہی ریفارمز لائے جائیں جو باقی پروونسز میں ہیں۔ اس پہ ہندو مہاسبھا کا پوزیشن تھی کہ ڈونٹ گیو آل دا رائٹس ٹو مسلمس، you give them a finger, they want the whole arm۔ یہ ان کی اس قسم کی آرگومنٹ ہے۔
لیکن مطلب میرے خیال سے یہ ایکشن ری ایکشن اکوموڈیشن, آئی ایم اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ آئی سی آل دس ایز اے ٹرائنگولر conflict with the British deciding how to play one player against the other. اگر آپ اس اینگل کو نہیں دیکھتے تو I don't think you are telling the story with any responsibility. اس کے بعد یہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں, وہ فیل ہو جاتی ہیں, اور پھر آ جاتے ہیں 1935 ایکٹ. I'm moving very fast. شاید یہ کہنا تھوڑا سا I think this is important. یہ بھی اکثر لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ جی خلافت موومنٹ کے خلاف تھے محمد علی جناح اور گاندھی نے اس موومنٹ کو چلایا. This is absolutely incorrect. میں نے کوٹ کیا ہے قائد اعظم کو saying کہ first you have taken our country, now you want to take away our religion. تو یہ اسی اینگل پہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ بات باقی کوئی مسلمان اس زمانے میں خلافت کے خلاف کھڑے ہو کے بات نہیں تھا کر سکتا. تو یہ صرف گاندھی کی طرف سے سپورٹ کی وجہ سے نہیں تھی, یہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی جس کو کانگریس نے کوشش کی کہ اگر مسلمان اس طریقے سے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو اینٹی برٹش جو ہم فرنٹ بنا رہے ہیں اس میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اور قائد اعظم کا اور گاندھی کا ایٹ لیسٹ انٹل دین اس حد پہ اگریمنٹ ہے. راؤلیٹ ایکٹ جو ایک بہت ایکسٹریم وہ کیا کہتے ہیں ایکٹ تھا, اس کے خلاف اگر آپ سینٹرل اسمبلی میں محمد علی جناح کی اسپیچ دیکھیں اور گاندھی کی باہر دیکھیں تو دے آر آلموسٹ آئیڈینٹیکل, کیونکہ راؤلیٹ ایکٹ آتا ہے 1918 کی جنگ کے بعد جبکہ پورے ہندوستان نے ان کی مدد کی تھی. ہاں جی, اور بجائے آپ کو سیلف گورنمنٹ دینے کے انہوں نے راؤلیٹس ایکٹ لا کے تو ریسٹرکشنز مزید ایڈ کی. تو میری بات جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑا کوئی پہلے دن سے نہیں ہے, یہ سیاست دانوں کا ایک دوسرے سے کیمسٹری کا بھی مطلب ہو سکتا ہے, اس میں سوچ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے, اس میں انا کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے. یو کانٹ ڈسکاؤنٹ کہ جو ایک میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں مے بی آئی ایم این ایکیڈیمک ایٹ دس مومنٹ, لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ میرے دماغ میں کیا ہے, میری کیا خواہشیں ہیں, کیا میری ایمبیشنز ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ آپ سیاست کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک پاور گیم چل رہی ہے جہاں پہ the British are interested in avoiding the transfer of power. That's the main British concern. اس میں خیر 1935 کا ایکٹ جب وہ لائے تو اس کو بھی ذرا تھوڑے سے 2 کامنٹس میں کروں گا. اس میں یہ تھا کہ جب تک پرنسلی اسٹیٹس خود فیڈریشن جوائن نہ کریں فیڈرل گورنمنٹ نہیں بن سکتی. ہاں جی, تو الیکشن جو ہوئے وہ صرف پروونشل لیول پہ ہوئے تھے, سینٹرل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئی نہیں کیونکہ پری کنڈیشن تھی کہ جو پرنسز ہیں وہ بھی اس کو جوائن کریں. خیر پروونشل الیکشن ہوئے جو کہ مسلم لیگ بری طرح ہار گئی اور کانگریس نے اپنی جو تھی اس کی سپورٹ بیس کو ڈیمونسٹریٹ کیا, لیکن کانگریس سے بھی مسلمان جو ہے وہ آئسولیٹڈ تھے. تو اس کے بعد جواہر لال نہرو کا ایک بیان ہے کہ وی ول ناؤ ایمبارک آن مسلم کانٹیکٹ کیمپین, کہ مسلمانوں کو اپنی موومنٹ میں لانے کی اب ضرورت ہے. جب یہ ہوا تو پھر وہاں سے میں دیکھتا ہوں محمد علی جناح اور مسلم لیگ نے ایک ریئیکٹ کیا کہ یہ تو اب ہماری جو سپورٹ بیس ہے اس کو بھی کیپچر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد کانگریس نے حکومتیں بنائیں, اس کی 2 سال کی جو ہے پرفارمنس اس کا جو ہمیں یہاں ریکارڈ بتایا جاتا ہے وہ بڑا مختلف ہے اس سے جو کہ انڈیپینڈنٹ اسکالرز نے لکھا ہے. اور میں اس میں خاص طور پہ نام لینا چاہتا ہوں پروفیسر گاور رضوی کا, جن کی پوری کتاب ہے لارڈ للت گو پہ, اور انہوں نے تو یہ شو کیا کہ وہاں پہ کچھ بائی پالیسی مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ لوور لیول پہ کانگریس کے کسی ورکر نے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کر دی ہو, لیکن there is no
کیا کہتے ہیں کنکلوسیو ایویڈنس کہ کانگریس منسٹریز were directed against Muslims. لیکن اس سے بات کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو بات لوگوں کو جس پہ یقین ہو جاتا ہے وہی اس دور کا سچ بنتا ہے. اور مسلم لیگ نے پیر پور رپورٹ اور شریف رپورٹ میں اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا کہ جی یہ ہوا ہے. خیر یہ ہے شروع کانگریس منسٹریز کے میں جو میں سمجھتا ہوں جواہر لال نہرو کا بہت بڑی غلطی ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا لہذا مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے جو یو پی کے اندر منسٹری میں آنا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ کو چھوڑیں اور کانگریس میں آئیں جو کہ سب ہندوستانیوں کی نمایاں جماعت ہے اور پھر آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا فار منسٹریل پوسٹ. میرے خیال سے یہ ایک اور ایڈیشنل پرووکیشن ہے کانگریس کی طرف سے. یہاں سے شروع ہوتی ہے محمد علی جناح کی ٹرانزیشن فرام مسلم کمیونٹیرین ٹو مسلم نیشنلسٹ. اگر آپ اس اینگل کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں تو یو آر مسنگ اے ویری امپورٹنٹ فیز ان دا لائف آف محمد علی جناح اینڈ ان دا پارٹیشن اسٹوری. اب یہ بھی شاید میں بتاتا چلوں کہ 4 جنوری 1940 کو مالابار ہل میں ڈاکٹر امبیڈکر اور نائکر انہیں پیریار بھی کہا جاتا ہے جو ڈراوڈین لیڈر تھے یہ دونوں قائد اعظم کے پاس آئے اور خیال یہ تھا کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے گا کانگریس کے خلاف. لیکن وہاں پہ کوئی ایسا فرنٹ نہیں بن سکا. اس کے بعد 16 جنوری 1940 کو ایک خط ہے اپنا گاندھی کا ٹو قائد اعظم اینڈ ہی سیز my dear قائد اعظم I am addressing you as قائد اعظم because everybody calls you as قائد اعظم. You are the only leader in the subcontinent who can form a democratic opposition to the Indian National Congress. You believe that Indian National Congress is a upper caste Hindu party and so does Dr. Ambedkar and Mr. Naikar. So why don't you three form a party and that would be of the same size as the Indian National Congress. اس پہ جو قائد اعظم کا رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا از ناٹ اے نیشن اٹ از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی نیشنلٹیز. لہذا وہ اس پہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ کانگریس کے مقابلے میں ایک ایسی پارٹی اسٹیبلش کی جائے جو کہ ایک یونائٹڈ ہندوستان کے اندر کانگریس کی کے ساتھ کمپیٹ کرے فار پاور. اور اس کے بعد 23 مارچ کا ریزولوشن ہے. اس سے پہلے 22 مارچ کو جو قائد اعظم کا یہاں پہ لاہور پر پریزیڈنشل ایڈریس ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا, اس کو آپ ضرور پڑھیں. اس میں انہوں نے جو آرگیو کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 قومیں ہیں اور کسی حالات میں بھی یہ اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر آپ کوشش بھی کریں گے کہ ایک ملک میں رہیں تو وہاں پہ فساد ہوگا. اور اپنی سپورٹ میں انہوں نے 1-2 ہندو لیڈرز کی تصانیف کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں مثلا لالا لاجپت رائے نے کہ والد جو ہیں وہ ایک زمانے میں سر سید کے ہاتھ کے نقش بندی آرڈر میں مسلمان بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو گئے تھے, پھر وہ واپس ہندوازم کی طرف آ گئے. اور لالا لاجپت رائے نے لکھا ہے وہاں پہ جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے خط لکھا تھا CR داس کو جو کہ بنگال کے لیڈر تھے and he was in favor of giving Muslim League a lot of concessions. تو محمد علی جناح آرگیوز کہ جی دیکھیں یہ ہندو لیڈر خود مان رہے ہیں کہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ مسلمان کسی اور کی حاکمیت کے تحت نہیں رہ سکتے, تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنا ملک بنائیں تاکہ وہ اپنے طریقے سے اپنی سوچ کے مطابق ایک ریاست بنا سکیں. تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر انڈیا یونائٹڈ رہے گا تو یہاں پہ فساد ہوگا, سول وار ہوگی, جھگڑا ہوگا and so on and so forth. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ 1937 was routed in the Muslim majority provinces. پنجاب کے اندر اس زمانے میں پنجاب اسمبلی کے 175 سیٹس تھیں جس میں سے 73 were reserved for Muslims
and Muslim League won only 2, جن میں سے ایک تھے ملک برکت علی اور ایک تھے راجہ غضنفر علی خان. راجہ غضنفر علی خان crossed the floor and joined the Punjab Unionist Party. تو ایک رہ گئے. سندھ میں 0, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں بھی 0, بلوچستان میں تو اس زمانے میں وہ شاہی جرگہ تھا تو کوئی الیکشن ہوتے نہیں تھے. بنگال میں قدرے حالات بہتر تھے لیکن وہاں پہ بھی بنگالی نیشنلسٹ پارٹیز کی زیادہ سیٹیں ہیں بجائے کہ مسلم لیگ کے. اور سو دیٹ واز دا سچویشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے وی وانٹ مسلم اسٹیٹس ان دا نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ. یہ ہے 23 مارچ کا ریزولوشن. 24 کو یہ پاس ہو گیا. 24 کو ہی اقبال ڈے تھا لاہور میں اس سال اور محمد علی جناح دین took part in that اور وہاں پہ ان کا بھی participation ہے. After Iqbal died, every year Jinnah would issue a statement saying کہ I'm greatly inspired by Iqbal. ان کی لائف ٹائم میں یہ کتنی ان کی کلوز رشتہ تھا اس پہ اب we really don't know کیونکہ 13 خط ہیں علامہ صاحب کے جو کہ جناح صاحب کو لکھے گئے. ان کا جواب آج تک منظر عام پہ نہیں آیا. یہ کئی دفعہ اخباروں میں آ بھی چکا ہے اور یہ سارا آپ کو مل جائے گا. جہاں پہ اقبال ٹرائی ٹو کنونس ہم کہ اگر ہم ایک اپنا ملک بنا لیں اور وہاں پہ شریعت کو ریفارم کر کے اگر ایک انصاف پہ بنیاد پہ ہم ایک ملک بنائیں تو وہ بن سکتا ہے. تو آئی ووڈ امیجن کہ جناح واز انفلوئنسڈ بائی اقبال. یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جناح کا کوئی انفلوئنس اقبال کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. دس از ایبسرڈ. کم از کم ان کے مرنے کے بعد ایوری ایئر جناح وڈ ایشو اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ کہ اقبال واز این انسپریشن ایز اے اسکالر آف اسلام, ایز اے اسکالر آف, ایز اے پولیٹیکل آبزرور. یہ وہ ساری ان کی تقریریں آپ اپنا وہ ہے بیان ہے وہ آپ پڑھ لیں ان کی کلیکٹڈ ورکس میں. تو اینی ہاؤ 25 مارچ کو ایک پریس کانفرنس دی جناح صاحب نے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کے ریزولوشن کا کیا مطلب ہے. اٹس ویری سمپل. اٹ از دا ڈویژن آف انڈیا اینڈ دا کریشن آف مسلم اسٹیٹس. جو جس پہ بڑا پردہ یہاں پہ ڈالا گیا ہے, کچھ لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے. اور میرا مطلب ہے میری جب کتاب آئے گی تو دین the way I have brought the facts out وہ وہاں پہ آپ کو پورے نظر آ جائیں گے. تو وہاں سے یہ پورا سٹینڈ ہے مسلم لیگ کو. اور بار بار جناح صاحب سے یہ سوال ہوا کہ جی کہتے ہیں کہ آپ یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل بکواس ہے, یہ کانگریس کا پروپیگنڈا ہے. We want Pakistan and that means the partition of India. لیکن پارٹیشن آف انڈیا اور پاکستان آفٹر آل یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ فرام کانگریس, یو ہیو ٹو گیٹ اٹ فرام the British. So I want you to pay attention to that triangle. اسے میں کہتا ہوں triangle. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے the British had no intention of leaving the Indian subcontinent. مثلا لارڈ بیول جو سیکنڈ لاسٹ وائسرائے ہیں, he arrived in 1943 and he met the outgoing viceroy Lord Lilith. اور Lilith نے اسے کہا ہے کہ we are here for another 30 years. That would mean 1973. And saying that didn't mean that they were going to pack up after 30 years, but 30 years onwards they will assess the situation. اس کے علاوہ انگریزوں کی جو ہے جانے کی وجہ یہ بنی کہ جنگ میں یہ جیت تو گئے, جنگ میں برٹن واز سمیشڈ, اس کی اکانومی تباہ ہو گئی. ہاں جی, امریکہ ان کی سیلری دے رہا تھا. ہاں جی, so the British resolve to hold on to India was no longer feasible. یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ اس کے اندر یہ سارے سیکوینس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا. جنگ سے پہلے ایک الیکشن ہوا 1945 میں اور وہاں پہ ایک میجر اپسیٹ ہوا کہ جو ونسٹن چرچل جو ہے who was the most rabid imperialist of all times, who never at any cost wanted to leave India. He lost the elections. The British rejected him.
کچھ چیزیں جو ہیں وہ گرینڈ کنسپریسی نہیں ہوتی، وہ اتفاق ہو جاتے ہیں. کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ جس بندے نے جنگ جیتی ہے اس کو برٹش لوگ ہی الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے. بٹ دس واز اے میجر اپسیٹ. اور جو حکومت آئی وہ پرو کانگریس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مطلب یہ مسئلہ یہ ہے کہ پرو کانگریس ہونے کے باوجود they were in no position to hold on to India. That's what I'm trying to say. اس کے بعد الیکشن ہوئے. الیکشن کیمپین 1945 میں شروع ہوئی. فیبروری 1946 میں الیکشن ہوئے جس کے اندر پاکستان کی ڈیمانڈ کی بنیاد پہ ووٹ مانگے گئے، اللہ اور رسول کے نام پہ ووٹ مانگے گئے. وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا، ہاں، اور اس کا کلمہ بھی وہ کیا کہتے ہیں فیونرل بھی جو ہے اس کا جنازہ بھی ہے اسلامک رائٹس کے مطابق نہیں ہوگا. What I'm not, for me this is not important. I'm talking about facts. کہ جس طرح لوگوں سے ووٹ لیے وہ یہی تھا کہ ہم ایک اسلامک ملک بنائیں گے جو کہ ایک آئیڈیل ملک ہوگا جس میں خلفائے راشدین کے طور کے زمانہ آ جائے گا اور اس کے مطابق انصاف ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہندو منی لینڈر ہے جس سے آپ دبے ہوئے ہیں آپ اس سے بھی نجات حاصل کر لیں گے، یہ ہے وہ ہے. سو اس دنیا کے بھی مسئلے حل، آنے والی دنیا کی تیاری بھی شروع ہو جائے. اور ہم سب مسلمان گھروں میں تقریباً سارے آئی وڈ امیجن پیدا ہوئے ہیں. اٹس اے ویری اٹریکٹیو پروپوزل. تو الیکشن جب 46 میں جو ہوا تو بالکل برعکس ہو گیا. ان 1937 the پنجاب یونینسٹ پارٹی جو ہے it swept the پنجاب elections. اس دفعہ کیونکہ پاپولیشن بڑھ چکی تھی تو 86 سیٹیں تھی مسلمانوں کی ریزرو، جس میں سے 83 I think were by the Muslim League اور 73 somewhere around that. فگر آپ میری کتابوں میں ہے، چیک کر سکتے ہیں. اور پنجاب اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹ تھی وہ 175. So the arithmetic was that the Muslim League was the party with the biggest number of seats but not with the majority. تو اب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ الیکشن کیمپین میں ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں تو obviously Congress would not be your partner. ہاں جی، تو وہاں رہ کون گئے؟ سکھ رہ گئے اور جو 10-12 ووٹ تھے شیڈیول کاسٹ کے اور انڈین کرسچنز کے اور یورپینز کے، یہ 3 کیٹیگریز کے ووٹ ہیں. اور اس ایرتھمیٹک میں سر خضر حیات ٹیوانہ جن کی صرف 14 سیٹیں اب آئی تھیں ان دا نیو الیکشن، ان کو کانگریس نے 50 اپنی سیٹیں اور سکھوں نے اپنی 23 سیٹوں کی سپورٹ اور کچھ یہ جو باقی مائنورٹیز کے ہیں وہ بھی ملا کے خضر ٹیوانہ فارم دا گورنمنٹ. اب یہ پولیٹیکل سائنس جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں the difference between legality and legitimacy. Legally this was a government formed according to the rules. لیکن مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ووٹ دیا تھا مسلم لیگ کے، اس کے لیے یہ لیجیٹیمیٹ حکومت مجھے نظر آئی because they were not part of it. تو یہاں پہ پھر انہوں نے ایجوٹیشن شروع کی 24 جنوری کو 1947 میں یہ شروع ہوئی. تھوڑا سا میں بتاتا چلوں اور میری جان کی آپ امان ہی رکھیں لیکن ساتھ ذرا سن لیا کریں کہ آلریڈی اگست 1946 میں کلکتہ میں کمیونل رائٹس شروع ہو چکے ہوئے تھے اور اس کے اندر پہلے مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا اور اس کے بعد ہندوؤں کی طرف سے حملہ ہوا اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں باڈی کاؤنٹ کا کبھی پتہ نہیں لگتا. بٹ جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ زیادہ مسلمان مارے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلکتہ کی پاپولیشن صرف 23% مسلم تھی. It was overwhelmingly Hindu majority city. تو پہلے اٹیک میں شاید ان کو ایڈوانٹیج ہوگا بٹ ان the prolonged confrontation the Muslims were the losers. But that's not the end of the story. جو انہوں نے مارواڑیوں کی دکانیں جلائیں اور لوٹی مسلمانوں نے، ان مارواڑیوں نے پھر فنڈنگ کی کہ جو بہاری ورکرز یہاں پہ کلکتہ میں تھے وہ
بہار میں جا کے مسلمانوں پہ حملہ کرے، اور اس حملے کے اندر ون سائیڈڈ مسلمان 5 سے لے کے 7,000 تک مارے گئے۔ تو کلکتہ کے بعد وہاں ہے، نواکھلی کا بھی لے لیں، ممبئی میں بھی ہوئے اٹیک، لیکن یہ ساری چیز چلتے چلتے دسمبر 1946 میں ہزارہ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ون سائیڈڈ ادر وے اراؤنڈ، ہندوز اینڈ سکھس ور کلڈ ان ہنڈریڈز اف ناٹ تھاؤزنڈز، اور اس میں سے کئی ہزار جو ہے وہاں سے بھاگ کے راولپنڈی آ گئے۔ راولپنڈی ایز اے ہول واز اے اوورwhelming مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ، لیکن راولپنڈی سٹی ہیڈ اے میجورٹی آف سکھس اینڈ ہندوز۔ ہاں جی، پنجاب راولپنڈی کے اندر سکھ تھے پراپرٹی ہولڈرز، اینڈ ہندوز سنیارا اور یہ اور وہ مائنر ان کی پراپرٹیز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں یہ آلریڈی وی آر ان دسمبر 1946، 24 جنوری کو مسلم لیگ کی ڈائریکٹ ایکشن لاہور سے شروع ہوتی ہے، ہاں جی، اور یہ 26 فروری تک چلتی ہے۔ جیل کے جیل بھر گئے مسلمانوں نے اپنے آپ کو خود اس کو they voluntarily offered themselves to be arrested کہ we want Pakistan, we want our own country۔ اور خضر ٹیوانہ جو ہے he was then the chief minister۔ اس کے ساتھ ساتھ 20 فروری 1947 کو برٹش پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی declared کہ we will leave India, we will transfer power to Indians by June 1948۔ Now this is very important. As soon as this was declared، اور 6 دن کے بعد یہ سمجھوتا ہو گیا کہ سارے مسلم لیگ کے جو لوگ اریسٹڈ ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں، اور تو ہم آپ کی ایجیٹیشن ختم کر دیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ مگر I think خضر ٹیوانہ on his own realized کہ his time is up، کیونکہ وہ انگریزوں کے بغیر ان کی کوئی فاؤنڈیشن یہاں پہ نہیں تھی۔ تو on the 2nd of March he resigned as چیف منسٹر۔ انہیں ایکچولی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا پنجاب کا، پنجاب اینڈ بنگال اینڈ آئی تھنک بامبے ان کے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے۔ he resigned، تو ایک کرائسس کھڑا ہو گیا کہ there was no government now۔ 3 تاریخ کو یہ پرانی انارکلی لاہور میں گورنمنٹ کالج کے بالکل بازو میں، یہاں کوڑی بازار ہوتا تھا، کوڑی باغ ہوتا تھا، عورتوں کا ایک باغ تھا، یہاں پہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، ہندوؤں اور سکھوں کا کٹ ہوا۔ تو وہاں پہ انہوں نے نعرے لگائے کہ جی ہم کبھی پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ اس سے پہلے ایجیٹیشن مسلم لیگ نے کی، اس دن انہوں نے کی۔ 4 مارچ کو، کہ میرے سامنے تو پوری فلم ہے، because I took 12 years writing this book، اور میں دونوں طرف جا کے میں نے لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں ویریفائی کی ہیں جو میں باتیں کتاب میں لے کے آیا ہوں۔ ایسے ایوارڈ نہیں ملے، اور سارے ایوارڈ اسے پاکستان میں ملے۔ سو اٹس authenticated by پاکستانی intellectuals اور academics آپ کہہ سکتے ہیں۔ On the 4th of March گورنمنٹ کالج سے تو آپ سارے واقف ہیں، اکراس دا روڈ از DAV کالج ہوتا تھا جو ہندوؤں کا تھا، جو اب اسلامیہ کالج کا شاید اسلامیہ کالج وہ بن چکا ہے، کیونکہ اسلامیہ کالج سول لائنس، وہاں کے ہاسٹل سے ہندو اور سکھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس میں آئے ناصر باغ میں، اور انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف نعرے لگائے۔ اور پطرس بخاری جو پرنسپل تھے انہوں نے پولیس کو کہا یار کوئی روکو، یہ تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ the police opened fire and the first people killed on in the partition riots were on the 4th, and they were I think 2 Hindus and 1 Sikh, یا 3 Hindus and 1 Sikh. By the afternoon یہ رائٹنگ جو ہے گمٹی بازار میں، سوا بازار میں، اور جو تنگ گلیوں کے اندر یہ شروع ہو گئی۔ مغل پورہ ریلوے اسٹیشن کی جو ورک شاپ ہے، یہاں پہ کئی لوگ امرتسر سے کام کرنے آتے تھے۔ یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچے تو بائی 5 o'clock ہال بازار امرتسر کے اندر مسلمانوں کی اور سکھوں کی کانفرنٹیشن، سکھوں کے ساتھ ظاہر ہے ہندو بھی تھے، مگر لیڈ وہ کر رہے تھے کرپانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے پاس سوڈا کی بوتلیں نہیں ہوتی جو پیا کرتے تھے لوگ، یہ انہوں نے ماری ادھروں سے کرپان، وہاں پہ بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ ہاں جی،
نیکسٹ ڈے آن دا 5th ملتان میں یہ ہوا, اور وہاں پہ سکھ واز ویری اسمال نمبر, وہاں پہ ہندو کوئی تھے اباؤٹ 30%, بٹ ملتان ڈویژن, ملتان ڈسٹرکٹ واز اوور ویلمنگلی مسلم. تو وہاں پہ جو ڈیتھ کاؤنٹ ہے وہ اباؤٹ, یہ سر ایمن جینکنس نے لکھا ہے, about 200 Hindus killed, 4-5 Muslim that was killed. But the most important point is Rawalpindi. Rawalpindi میں بھی 5 تاریخ کو مری روڈ پہ یہ پہلا ہوا ہے کانفرنٹیشن. 5 اور 6 تک راولپنڈی سٹی کے اندر گولیاں چلتی رہیں, دونوں طرف جو ہے نا ایکول بیلنس تھے. لیکن اب یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس نے فیصلہ کیا کہ بائی دی ایوننگ آف دا 6th the Muslims left Rawalpindi city and moved towards the villages of Rawalpindi. اور وہاں راولپنڈی کے جو گاؤں ہیں ان کو سراؤنڈ کیا گیا, اور جس طرح بہار میں ون سائیڈڈ قتل عام مسلمانوں کا ہوا ہے, یہاں پہ پھر سکھوں کا ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. سکھ کلیم کرتے ہیں 10,000, برٹش نمبر آف ڈیتھس رپورٹڈ از 2004, اور میرے اپنے اندازے کے مطابق اینی ویئر بٹوین 5 to 7, the same as بہار more or less. جب یہ ہو گیا تو کوئی 40,000 سکھ خاندان, یعنی خاندان کتنے تھے مجھے پتا, about 40,000 people shifted to امرتسر and eastwards. اور وہاں پہ انہوں نے پریپریشن شروع کر دی کہ اگر پاکستان بنتا ہے اور پنجاب کی ڈویژن ایسی ہوتی ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں, تو اس دفعہ ہم اپنا پورا بدلہ لیں گے. کیونکہ یہ جو ہے نا cleansed, what does it mean? The Punjab bloodied. This is March 1947. Partition is the process from March onwards until the Red Cliff Award and so on. And then bloodied is when the two sides drove away or killed unwanted minorities, East Punjab and West Punjab. اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ یہ لوگ کتاب میں اور اسے پڑھیں کیونکہ ڈیٹیلز کی بات نہیں ہے. تو میں تو I have to explain why Pakistan became a garrison state. I mean this is what I have to explain. تو اس میں بات یہ ہے کہ جب 1940 کا ریزولوشن ہوا تو اس کے 10 دن بعد سندر سنگھ مجیٹھیا جو تھے سکھ نیشنل پارٹی کے, ان کا بیان ہے کہ if the Muslims have India divided on the basis of religion, we will have Punjab divided on the basis of religion as well. تاکہ جو مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں یا علاقے ہیں وہ پاکستان کو ملیں, اور جو باقی ہیں یا ایک سکھ اسٹیٹ بناؤ یہاں پہ, یا یہ انڈیا کا حصہ. We don't want to be part of Pakistan. Everything is documented. خیر یہ ہے سٹارٹ یہاں پہ پولرائزیشن کا, اور جیسے میں نے بتایا اس کی ساری جو مومنٹم بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈائریکٹ ایکشن, اس کے بعد گولی چلنا, سو وی آر آلریڈی ان ٹو مارچ. اور اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن arrives on the 22nd of March. Mount Batten definitely was pro-Congress, no doubt. But یہ کہنا کہ he was pro-Congress is not enough. He didn't have, وہ کیا کہتے ہیں, carte blanche. He couldn't decide whatever he wanted. It had to be within the British framework. کہ ان کا جو primary interest ہے وہ اس میں سرو ہو. اس فریم ورک میں دیکھنا بڑا لازمی ہے. It's not Gandhi versus Jinnah versus Nehru. I think this is the easy way out. You have to bring in the triangle. What are the British aiming all the time? And then I think all the pieces fall in place. Mountbatten was given an overt brief and a covert brief. Overt brief یہ ہے کہ تم جا کے transfer of power کر دو, یعنی you transfer power to Indians by June 1948. اور covert یہ ہے کہ ensure whether India united or divided, both ways remains part of the British Commonwealth. اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا, but I have all the evidence. So جب ماؤنٹ بیٹن آیا تو اس نے نیگوشیشن شروع کی, and he realized کہ یہ جو کیبنٹ مشن پلان ہے اور یہ اس لیے فیل ہوا ہے کہ دونوں سائڈ جو ہے وہ
zero sum games کھیل رہی ہیں. The Muslim League wants India's future decided on its terms and the Congress on its terms. اگر آپ کیبنٹ مشن پلان پہ کچھ چاہتے ہیں مجھے کہ میں بولوں تو آئی ایم ویلنگ ٹو ڈو دیٹ. اب پتہ نہیں آپ کی پیشنس کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی بات ویسے ہونی چاہیے. کیونکہ کیبنٹ مشن پلان از 16 مئی 1946. کیبنٹ مشن پلان انگریزوں کا آخری ہتھ کنڈا تھا کہ کسی طریقے سے یہ سب کانٹیننٹ یونائٹڈ رہے اور اس طرح یونائٹڈ رہے کہ انگریزوں کی جو اوور آل انفلوئنس ہے جیو اسٹریٹجک وہ بھی مینٹین رہے. میں نے بار بار کوٹ کیا کہ فار دا برٹش دا بگ بیئر واز دا سوویت یونین, کہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے. جب ہم چلے بھی جائیں تو سوویت یونین اس طرف رخ نہ کر سکے. سمجھ گئے آپ؟ تو سو Mountbatten starts talking and he concludes کہ it's not possible. cabinet mission plan جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اس میں یہ کڑی ہے کہ مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لی تھی, کانگریس نے ریجیکٹ کر لی تھی. if you want I can speak on that. I think even that is a myth. اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. but if you are interested in the QA I can respond کیونکہ بار بار زگ زیگ کے شاید let me now sum up the whole situation. So what I'm trying to say is that Mountbatten comes and starts talking to people اور اس کی کنکلوژن ہے کہ یہ انڈیا یونائٹڈ نہیں رہ سکتا تو اس کی اب پارٹیشن بھی ہوگی. تو اس کے لیے اس نے جا کے وہاں سے اجازت بھی لی اور مثلاً میں آپ کو بتایا گیا کہ ہم ملٹری کے آفیسرز بیٹھے ہیں تو this is especially relevant about what the British military was thinking. On the 11th of May 1946, Lord Auchinleck, Sir Auchinleck, who was Supreme Commander, and I think this is May, in June he was made Field Marshal. So this is just a few days before that. ان کا ایک پورا میمورینڈم ہے pros and cons of Pakistan, and he concludes کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے کیونکہ اگر پاکستان بن گیا تو we have to divide the Indian army. And when you divide the Indian army, India is weaker in facing the Soviet Union. That's his only argument. But by that, جب انہوں نے لکھا تھا تو دو اسی کے لیول کے جو جنرل ہیں انہوں نے لکھا I don't agree. یعنی so already some people were thinking کہ division سے ہی ہمیں فائدہ ہے. اور so I mean this was the framework. By 12th May 1947, this date is very important. There is another memorandum prepared in London, جس میں the three heads of the British Armed Forces, chaired by Lord Tedder, who was the Air Force Chief, the hero of the Second World War, Field Marshal Montgomery, Lord Ismay from the Colonial Office, and a few other junior officers wrote another memorandum saying that if India is partitioned, then Mr. Jinnah has shown an interest in remaining in the Commonwealth. But in Hindustan may decide to remain independent as is its foreign policy, although there are signs that within the Congress some people are already wavering in this resolution. And then Mountbatten goes and speaks to Nehru and he says کہ بھائی دیکھو سنو بات یہ ہے کہ جناح صاحب تو کہتے ہیں ہم کامن ویلتھ میں رہیں گے اور اگر جنگ ہوتی ہے آپ کی پاکستان کے ساتھ تو اس جنگ میں بائی ٹریٹی وی آر باؤنڈ ٹو سپورٹ پاکستان. سو بیسٹ از فار یو ٹو آلسو جوائن دا کامن ویلتھ. ہی کمز اینڈ سیز ٹو مسٹر جناح, آئی مین ماؤنٹ بیٹن کو آپ اس اینگل میں دیکھیں کہ پرو کانگریس وہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. جیسے آپ کہ جنرل جو ہیں وہ اتنے فری تو نہیں ہوتے جب تک کہ پوری کمیونٹی نہ کرے. So he goes and talks to Muhammad Ali Jinnah and says, Mr. Jinnah, I appreciate your interest in remaining within the British Commonwealth, but let me warn you that your application may be refused because if India doesn't join the Commonwealth, Britain cannot afford to antagonize India.
and that would mean the India going towards the Soviet Union. That's the whole argument. So both sides were now given this sort of ultimatum, warning, and both decided to join the Commonwealth. Nehru और उसका जो लेफ्ट ब्लॉक है वो भी they decided कि नहीं यार इसको कॉन्फ्रंटेशन ना करो, तो let's agree to this. और मोहम्मद अली जिन्ना was already agreed कि he will be in the Commonwealth. So two birds with one stone, अंग्रेजी की जो कहावत है यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह अप्लाई होती है. Mountbatten achieved what he had been given the brief कि India divided or united must remain in the Commonwealth. Remaining in the Commonwealth means कि in case of war, Pakistan's army or Indian army would be at their disposal or ये और वो. खैर, those are further details. 3 जून को पार्टीशन प्लान आती है, ये भी इसके ऊपर भी नजर आप रखें. 3 जून की प्लान के मुताबिक there is nothing about the future of the princely states. वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है. उसमें लिखा है कि ब्रिटिश paramountcy does not transfer to India or divided India to India and Pakistan. British paramountcy ends with the end of British rule. So the princely states can either join India or Pakistan or remain independent. ये है basic framework. But more importantly for us, because we are into Punjab, जिस पे अब मैप आप हाँ, वो ये है कि पंजाब और बंगाल की जो असेंबलीज हैं, इलेक्टेड असेंबलीज 1946 की, इनको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा. मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स एंड हिंदू और हिंदू सिख मेजॉरिटी. बंगाल में तो सिख थे ही नहीं, सो हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी इन बंगाल, और पंजाब में हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स एंड मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स. क्योंकि बात आनी है रेडक्लिफ अवार्ड पे, वाई द रेडक्लिफ अवार्ड, इस पे बात आनी है ना. तो उसमें ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि 27 दिसंबर 1945 को लॉर्ड वेवल, द पेनल्टीमेट वाइसरॉय, he prepared what is known as a breakdown plan. Unlike Linlithgow, who was, arch, whatever you want to call, Wavell didn't believe that British rule could continue. उसके 2-3 चीजें हो चुकी थी. एक तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो रिवोल्ट है बर्मा में, यहाँ से जाहिर था कि अब इंडियन आर्मी के अंदर भी शायद वो वाली लॉयल्टी उनको ना मिले. और फिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, अवाम खड़े हो गए. तो वेवल ने एक प्लान बनाई, जिसे कहते हैं ब्रेक डाउन प्लान. उसके मुताबिक if they have to leave India in a hurry, in what shape would India be left? If the Muslims don't want to be part of that India, the Muslim majority parts should be given to Pakistan. ये उन्होंने कहा. मगर उसमें ये भी लिखा कि उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जो हिंदू सिख मेजॉरिटी एरियाज है वो उनसे सेपरेट करके तो इंडिया को दिए जाए. और इसका जो अच्छा चले इसकी बैकग्राउंड सुन ले. ये है 27 दिसंबर 1945. 7 February 1946, which is about 7 weeks later, डिमार्केशन प्लान है कि कैसे बॉर्डर बनेगा इंडिया और पाकिस्तान. मैंने आपसे वेवल की 27 दिसंबर 1945 की ब्रेकडाउन प्लान का जिक्र किया है और उसके बाद डिमार्केशन प्लान का जिक्र किया है. और मैंने आपको बताया कि 3 जून प्लान में ये था कि बंगाल की असेंबली और पंजाब की असेंबली के 2 सेक्शंस होंगे. इनमें से कोई एक सेक्शन भी अगर पार्टीशन के हक में वोट दे देगा तो फिर पार्टीशन होगी इन प्रोविंसेस की. दैट्स द मेन थिंग. अब आप कह सकते हैं कि देखो यार 2 सेक्शंस जो हैं वो इक्वल तो नहीं है, तो हाउ कैन अ माइनॉरिटी वोट इन फेवर ऑफ पार्टीशन? बट रिमेंबर द आर्गुमेंट कैन बी टर्न्ड द अदर वे अराउंड. इफ अ माइनॉरिटी कैन डिमांड कि इंडिया की पार्टीशन हो, हाँ जी, against a majority who would vote against it, there is no moral basis to deny that to a minority where the majority is a majority.
minority is a majority. That's the point. اچھا یہ بڑا کروشل ہے کیونکہ آپ لوگ اتنا میرے یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو لسن ٹو می اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو مائی بیسٹ کہ آپ کو میں ایکسپلین کروں کہ ہوا کیا ہے. اور آئی تھنک دس از دا اوور آل برٹش وے آف ٹریپنگ جناح اینڈ پاکستان. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو. یہ تھا جی انڈیوائڈیڈ پنجاب. ٹھیک ہے، انڈیوائڈیڈ پنجاب کے 29 ڈسٹرکٹ تھے, 29 districts. The green districts are Muslim majority districts. The pink are Hindu Sikh majority districts. For everyone, the important thing is Amritsar, which is a Hindu Sikh majority district, 47% Muslim, 53% Hindu Sikh. But it juts into Pakistan. You see? اور there is Ravi on this side. I mean جو یہاں پہ انفارم لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ گرداسپور ڈسٹرکٹ کے 3 تحصیلیں راوی کی اس طرف تھیں اور ایک ادھر تھی شکر گڑھ. ٹھیک ہے، اچھا بس یہ اگر آپ just keep an eye on this. As I was telling you, the princely states were not included in the 3 June plan. ان کا فیوچر بعد میں ڈیسائیڈ ہونا تھا. اور یلو بھی بتا دیں, یلو کی وہی کہہ رہا ہوں, وہ پرنسلی اسٹیٹس ہیں نا, دوز آر پرنسلی اسٹیٹس. بہاولپور ہے نیچے فار ایگزامپل, اوپر وہ پٹیالہ ہے, یہ سارے ہیں. دوز آر پرنسلی اسٹیٹس اینڈ دے ور ناٹ کورڈ بائی دی 3 جون پلان. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. کشمیر اوپر ہے نا یار, اور وہ اس میں انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے 3 جون پلان میں. دیر از نو مینشن کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. They could join India, they could join Pakistan, or they could remain independent. نہیں اس کو ہم نے یلو نہیں کیا, بلینک. میں نے صرف پنجاب کا میپ دکھا رہا ہوں, ورنہ سارے ہندوستان کا پھر مجھے دکھانا پڑے گا. یہ صرف پنجاب کا ہے. کتاب کا نام ہے The Punjab Bloody. ہاں جی, تو یہ صرف پنجاب ہے, اولڈ پنجاب. یہ شاید آپ کو بتا دیں, یہ جو گڑگاؤں ہے نا, where is گڑگاؤں؟ یہ سینٹر میں, ہاں جی, ہاں جی, سینٹر میں ہوگا. نہیں یہاں پہ ہے, یہاں پہ اوور ہیئر از دہلی, یعنی گڑگاؤں از اونلی 15 kilometers from Delhi. گڑگاؤں slightly up about that. Slightly above, slightly above. Gurgaon was the last district of the United Punjab. اب تو وہ ہریانہ کا حصہ بن گیا and so on and so forth. اچھا, تو 3 June plan میں تھا کہ both assemblies would be divided into 2 blocks and vote. اچھا, جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر all Muslims including Sir Khizr Tiwana and the Unionist Party, they voted against the partition of Punjab. ٹھیک ہے, all Hindus and Sikhs voted for the partition of Punjab. Similarly in Bengal, all Muslims voted for a united Punjab, but all Hindus more or less voted for the division of Bengal. Now let me say a few words. کیونکہ یہ ہوا ہے اپنا 3 جون کو اناؤنس, بنگال کے الیکشن ہوئے ہیں on the 21st of June اور پنجاب کے ہوئے ہیں 23rd of June. So اس طرح ہوئے الیکشن and the result was کہ both provinces will now be divided. سمجھ گیا؟ اور 3 جون پلان میں یہ بھی تھا کہ ایک باؤنڈری کمیشن ہوگی جس کے سامنے جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں نا, they will present the case. ٹھیک ہے, ٹرمز آف ریفرنس جو ہے ہم پنجاب پہ رکھتے ہیں, بنگال کے بھی تقریباً یہی ہے, بٹ فار دا مومنٹ پاکستان از ناؤ دس پارٹ. تو اس میں ٹرمز آف ریفرنس ہیں کہ دا مسلم اینڈ نان مسلم areas, contiguous areas will be separated and given to Pakistan and India, and other factors will be taken into account. This is the complete sentence. اس میں 4 جج نامنیٹ ہوئے تھے, 2 مسلم لیگ کی طرف سے, جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر, اور کانگریس کی طرف سے ایک جج ہوا تھا
جسٹس مہاجن اور سکھوں کی طرف سے جسٹس تیجا سنگھ. یہ سارے ویسے لاہور ہائی کورٹ کے ججز تھے, تو دے ور کولیگز ایز ویل. یہ 4 کا بینچ تھا. ریڈ واز دا اوور آل چیئرمین, اور اس ٹرمز آف ریفرنس میں ہے کہ اف یہ نیگوشیشنز میں اگریمنٹ نہیں ہوتی, سو دین دا اوارڈ ول بی گیون بائی دا چیئر پرسن. اور اوارڈ جو ہوتا ہے وہ اٹ از بائنڈنگ, یو کانٹ کویسچن اٹ. The Muslim League point of view was کہ the main clause is contiguous Muslim and non-Muslim areas to be separated. And they said کہ district جو ہے جس کو یہ unit بنا کے بنائے گئے ہیں وہ انگریزوں کی ایجاد ہے. The real unit اس علاقے کا جو ہے وہ تحصیل ہے. سو تحصیل کی جو لاجک استعمال کرتے ہوئے دے وینٹ آل دا وے اپ ٹو دا ایسٹ آف ستلج. انہوں نے جلندھر بھی کلیم کیا. سکھوں نے کہا نہیں جی تحصیل بھی جو ہے یہ بھی ایک ریونیو ہے. ایکچولی تو جو لیڈرشپ ہوتی تھی پرانے علاقوں میں وہ ذیلدار کی ہوتی تھی, تو وہ ذیل انہوں نے نیلی بار سے ہوتے ہوئے کرتے کرتے دے وینٹ آل دا وے ٹو لائل پور. سو دیٹس دا کلیم. وہ لائل پور تک جا رہے ہیں اور ہم جو ہے جلندھر تک جا رہے ہیں. سو دیٹس دا پوزیشن. کانگریس کی پوزیشن یہ تھی سپورٹیو آف دا سکھس, مگر ساتھ ساتھ سکھوں اور کانگریس کی یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ جی ادر فیکٹرز آر پارٹ آف دیٹ سینٹینس. سو بوتھ کنٹیگوس مسلم, نان مسلم and other factors are of equal dignity. So you can't say کہ other factors are of minor significance. This is one sentence. مسلم لیگ کا جو آرگومنٹ ہے سر ظفر اللہ نے وہ آرگیو کیا وہ تھا کہ نہیں, other factors apply only in special conditions. Normally the governing clause is contiguous Muslim and non-Muslim areas. So these are the two positions taken. Hindu Sikh position is کہ نہیں, this is one sentence. So on that basis they were claiming کہ لاہور, راولپنڈی, نہیں سوری, سیالکوٹ سے شروع کرتے ہیں. سیالکوٹ, گجرانوالہ, لاہور, شیخوپورہ, لاہور, سیالکوٹ, لائل پور اینڈ منگمری, اس میں زیادہ پراپرٹی ہماری ہے. We pay 75% of the land revenue. We own most of the businesses. یہاں کی ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ میں کالجز اور یہ اور وہ ہماری contribution far greater than the Muslims. So other factors کی بنیاد پہ they were claiming all those places for India. مسلمانوں کا claim جیسے میں نے بتایا وہ flat ہے کہ we only think that the پہلا پورشن ہونا چاہیے contiguous Muslim and non-Muslim areas. لیکن وہاں پہ there is a catch, کیونکہ جو انہوں نے آرگومنٹ بنائی تھی نا جلندھر تک پہنچنے کی وہ تھی کہ it would be تحصیل. بٹ گرداسپور تحصیل کی جو 4 تحصیل ہے نا اس میں سے گرداسپور اور بٹالہ جو ہے یہ مسلم میجورٹی ہے اینڈ شکر کا. بٹ پٹھان کوٹ جہاں سے کشمیر کو روڈ جاتا ہے وہ 60% ہندو سکھ. تو اگر مسلم لیگ کا بھی آپ آرگومنٹ کو کہیں کہ وہ مناسب تھی تو یو وڈ اسٹل ناٹ گیٹ پٹھان کوٹ. سمجھ گئے آپ؟ یہ دیٹ ہے, دس از دا ریکٹیو اوارڈ. اچھا ویول نے اپنی پلان میں آئی تھنک آئی شوڈ ہیو مینشنڈ اینڈ اٹس نہیں یہاں پہ ریلیونٹ تھا اس کو ایمفسائز کرنا. آلریڈی ان دا ڈیمارکیشن پلان ہی ہیڈ پلیسڈ 3 tehsils of Gurdaspur in India. ادھر دوبارہ دکھاؤ میپ. And I mean, I don't have to explain to military officers. The argument is a military one. He says that otherwise Amritsar would be surrounded on all sides almost by Pakistan. South, Lahore, Sheikhupura, Gujranwala, Sialkot, and then if you even give Gurdaspur to Pakistan,
Amritsar becomes indefensible. So already in the Wavell demarcation plan of 7th February 1946, the 3 tehsils on this side of the Ravi are given to India. Or by the way, I may tell you this, cabinet mission plan mein, in my detailed book I have shown that Quaid-e-Azam was told कि ये वहाँ पे जाएंगे. He was told actually already in 1946 at about this time कि ये जो है ना 3 already are going to go to India if you insist, and we are not going to give you Calcutta either. Jinnah wanted Calcutta to be given to Pakistan, and they said 23% Muslim, there is no chance, you won't get Calcutta, and these 3 tehsils will go. So ये जो है ना बाद में जो campaign इतनी चली है उसकी बुनियाद पे ही ये सारा एक हाइप है, दोनों तरफ से है. वो कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, लेकिन सच को फेस करना जो है ना यही इबादत है, बाकी सब झूठ है. So what I'm trying to say is, Radcliffe Award लाओ यार. So the Radcliffe Award gives Amritsar to India. ये पोर्शन जो है ना ये वाला, ये कसूर तहसील है लाहौर की जो उन्होंने इंडिया को दी, और उसमें आर्गुमेंट ये है कि unless you give India this space, equidistance नहीं है between Lahore and Amritsar. So this is the way to draw the international border. So the Radcliffe Award is 99.9% the Wavell demarcation plan of 7th February 1946, except for these villages which were Sikh majority villages. वो कसूर तहसील के उन्होंने उन्हें दिए हैं, बाकी वो सारा वही है जो वेवल कर गया. So whether how much Mountbatten helped and how much Lady Mountbatten helped in getting all this Radcliffe Award changed, I have no way of knowing. All I know is that the ultimate जो दिया गया जिससे ये हुआ Radcliffe Award, it is a ditto copy of the Wavell plan. अब यहाँ पे where does the garrison state comes in? The garrison state comes in, यार बेटा दोबारा yeah. You see, if Pakistan, as Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wanted, were to get the whole of Punjab, the international border would be here, UP pe, and Delhi would be the city exposed. When the border shifts to Lahore, उनकी मेजर सिटीज तो सारी अंदर है ना जी. मेजर सिटीज जो है, चलो पंजाब को छोड़ दे, बाकी सारा बॉम्बे, मद्रास, all deep down inside India. पाकिस्तान को जो स्टेट उन्होंने दी, for whatever reason, ये लॉजिक जो भी है, इसमें एक मिलिट्री प्लानिंग भी मुझे लगता है कि create a Pakistan which from day one is under threat from India. So that Pakistan turns to somewhere else to arm itself to assert its independence vis-a-vis India. So here I think Muhammad Ali Jinnah outwitting Gandhi and Nehru, but being outwitted by the ultimate arbiter of the future of India, the British. So the garrison state, अब कौन सा जनरल है पाकिस्तान में या कौन सी सिविलियन गवर्नमेंट है जो एक ऐसा बॉर्डर जिसका शाहरग पे बैठा हुआ है लाहौर के ऊपर इंडिया और सियालकोट, उस जमाने में तो कोई और शहर था ही नहीं. अभी कराची वाज अ सब्सिडरी सी पोर्ट टू बॉम्बे एंड मद्रास and so on and so forth. It was only 300,000 people. The only city Pakistan really had of any consequence was Lahore. And if you have an international border drawn 15 kilometers from it, that is the place where any government which comes to power must spend a lot of its resources to embrace itself for a possible attack. So the geostrategic position of Pakistan's garrison state is the way the partition ultimately was determined. अब यहाँ पे क्यों कैसे हुआ, किस हुकूमत ने क्या किया, अगर उस पर आपके कोई सवाल है तो वो मैं देने को जवाब उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस कंस्पिरेसी में नहीं बिलीव करता. एंड इट्स नॉट बिकॉज आई हैव गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ ऑफिसर्स सिटिंग हियर. I honestly don't think that the army from day one was
aiming to take over power. I don't think so. Nobody has been able to convince me. I think it was an incompetent string of politicians. क्योंकि Muslim League, माफ करना मैं बता दूं, until about 1945 was an elite party. उसकी membership जो है वो limited थी. उससे पहले भी जब ये एक पार्टी हुआ करती थी 30s में और 20s में और ये and so on, 1500 इसके थे अपना मेन मेंबर जो अपने देते नहीं थे, अपना मेंबरशिप फी नहीं थे देते. So it was run by on the support of a few big landlords, Raja Sahab Mahmoodabad और ये और वो. Whereas from 1920 onwards, Congress was a party where anybody could join. तभी 4 आने उन्होंने रखी हुई थी एनुअल फी या कुछ ऐसे. मुस्लिम लीग का कांग्रेस जो कैरेक्टर बदला है वो in opposition to Congress and in opposition to a socialist-led government of Jawaharlal Nehru. Whether this is good or bad is not my problem. I only have to explain कि जिस वजह से ये सारे सिंध के और ये सारे आए हैं, not because they had a strong sense of fraternity as Muslims. Because as soon as Pakistan came into being, from that day onwards, the major problem has been if Pakistan is a nation and 96.4%, how do we explain all the sectarianism and all the sub-sectarianism and a perennial conflict over अगर ये Islamic state होगी तो कैसी होगी, उसमें sovereignty belongs to God, what are the implications? ये झगड़े मैंने तो नहीं किए, मैं तो I'm just a researcher and I'm leading you on to think about it. The British divided India not because of the love of Muslims. Only 15 years earlier they had smashed the Ottoman Empire. उनको तो तबाह कर दिया. तो आप कौन से उनके इतने लाडले थे कि आपको बनाकर उन्होंने दे दिया? आपने तो एक दिन अंग्रेज के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई. बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का बयान है to Mountbatten that we have been a loyal people, we have never opposed British rule. How can Britain refuse our membership in the British Commonwealth? If that is the case, we will go to Mr. Churchill, who has promised his help, and we will go to the British people that we are a loyal people, we want to be inside the Commonwealth. So this is the whole equation. Sir, whatever.